بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 9 اس کا پارٹ 21 21واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین کی مشق کرتے ہوئے لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے چند الفاظ جو قرآن میں سے ہی ہے نورانی قاعدے کے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد وہ چند الفاظ نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے جو اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و قوانین اور تجویدی قانون کے مطابق قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر قا، را زیر یاری، قری، با دو زبر بن، قریباً۔ یہاں پر دیکھیں، ایک تو اصول آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش، ان تین جو حرکات ہیں زبر زیر پیش والی، جس لفظ کے اوپر بھی آ جائیں اس لفظ کو نہ کھینچنا ہے، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور نہ ہی ان کو لمبا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قاف ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، اب اس کو قاف زبر قا ایسے لمبا نہیں کرنا، اور اسی طرح قاف زبر قا جھٹکا بھی نہیں دینا، اور اس طرح مجہول زیادہ تر زیر کے اندر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ را زیر رے، اب را زیر ری ہے، اب اس کو کوئی پڑھے را زیر رے، یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو اس طرح زبر زیر پیش کے اندر یہ تین چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے۔ آگے را زیر یاری، قری، یہ یا کے اوپر یہ جزم ہے اور یہ خود بخود لفظ نہیں پڑھا جاتا، اسے ساکن بھی کہا جاتا ہے، یا ساکن ہے، تو جب تک پچھلے لفظ کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو اس وجہ سے را کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ لفظ ہو جائے گا قری۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یا مدہ ہے، ویسے حروف مدہ تین ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ وہ ہوتی ہے کہ ایسی یا ساکن، ساکن سے مراد یہ جزم والی، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اسے یا مدہ بولتے ہیں۔ تو الف مدہ کو بھی، واو مدہ کو بھی اور یا مدہ کو بھی، ان تینوں کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کھینچ رہے ہیں قری۔ اور یہ اس طرح کے الفاظ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ قرآن کے اندر بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں با دو زبر بن، اسے تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو یہ تنوین جہاں بھی آ جاتی ہے لفظ کے اوپر وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے قریباً، ناک میں آواز جائے گی۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں اس لفظ کے آخر میں، وقف سے مراد یعنی سانس توڑنا چاہیں، آواز کو روکنا چاہیں، لفظ کو ختم کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ دو زبر اور اگر آگے الف آ جائے لفظ کے آخر میں جہاں پر وقف کرنا ہے تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہ وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے قریبا، قریبا۔ یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی دو زبر آگے الف آ جائے وقف کرنے کا۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے کاف زبر کا، را زیر یاری، کری، میم دو زیر من، کری من۔ تو یہاں پر بھی زبر زیر پیش والی وہی بات ہے، آگے را کو پھر ہم یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ یا کے اوپر جزم ہے اور یہ خود بخود نہیں پڑھی جائے گی، پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوگا۔ اور یہ یا مدہ بھی ہے، جیسے پیچھے بتایا تھا کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے یا مدہ کہلاتی ہے۔ اب اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے لمبا کر کے، کری، میم دو زیر من، تنوین آ گئی ہے دو زیر، تو اس پر غنہ کریں گے کری من۔ اگر ہم وقف کر دیں گے تو یہاں پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آخری جو حرف میم ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہ عمومی وقف کرنے کا طریقہ، عام اصول یہی ہے کہ جہاں بھی آخر میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو وہاں پر وقف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو، جو بھی حرف ہے اس کو ساکن کر دیں۔ جیسے ہی ہم اس کو ساکن کریں گے تو اس کی دو زبر دو زیر دو پیش یا زبر زیر پیش جو بھی اوپر نیچے حرکات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ساکن جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یا ساکن ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی حرکات ختم ہو جاتی ہیں، تو جیسے ہی ہم میم کو ساکن کریں گے تو اس کی حرکات بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ ساکن ہو جائے گا، اور ساکن کی حالت میں اس کو پڑھیں گے، وقف کریں گے قریب، قریب۔ میم کی آواز آئے گی لیکن زبر زیر پیش کی یا دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز نہیں آئے گی۔
نیکسٹ لفظ ہے میم زبر ما، جیم زیر یا جی، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، تقریباً ساری وہی باتیں ہیں، زبر زیر پیش والی وہی بات ہے، یا مدہ ہے لمبا کرنا ہے، آخر میں تنوین ہے، دو پیش ہیں تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، مجیدن، وقف کریں گے، دال کو ساکن کر دیں گے اور دو پیش اس کی ختم کر دیں گے تو لفظ ہوگا مجید۔ ایک یہاں پر اور اصول ہے کہ یہاں پر آخر میں جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ویسے حروف قلقلہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، قا، جیم، دال اور با، ان کا مجموعہ قطب جدن جس کا مجموعہ بنتا ہے۔ جہاں پر بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے وہاں پر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ مینز کہ وہاں پر آواز کو روک نہیں دیں گے بلکہ اس کے اندر کچھ وائبریشن پیدا کریں گے، اس کے اندر کچھ حرکت پیدا کریں گے، جیسے یہاں پر ہے۔ اب یہ دیکھیں جیسے ہی ہم دال کو ساکن کریں گے اس کی دو پیش ختم ہو جائیں گے اور دال ساکن ہو جائے گی۔ جب ساکن ہوگی وقف کی حالت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا اور ہم اس کو پڑھیں گے مجید۔ اگر ہم بغیر قلقلے کے پڑھیں تو جو فرق ہوگا وہ اس طرح ہوگا، مجید، دال کی آواز تو آئے گی لیکن آواز وہیں رک جائے گی، لیکن جب قلقلہ کریں گے مجید، یہ د کی آواز جو آتی ہے آخر میں یہ قلقلے کی ہے، اور یہ ضروری ہے قلقلہ کرنا 5 حروف پر، اگر نہیں کریں گے تو ہم نے لفظ کو صحیح طرح پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے 5 حروف پر جب وہ ساکن ہو تو قلقلہ کیا جاتا ہے۔ آخری حرف ہے اس لائن کا، میم پیش مو، حاضر یا حی، محی، طا دو پیش تن، محیطن، یہاں پر بھی وہی باتیں ہیں ساری کی ساری کہ زبر زیر پیش والی بھی، یا مدہ والی بھی، اور آخر میں غنہ والی بھی، لیکن وقف کریں گے تو دو پیش ختم ہو جائے گی، محیط، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف، طا، جیم، دال اور پا 5 جو حروف ہیں ان میں سے طا بھی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا اور لفظ ہوگا محیط۔ امید کرتے ہیں کہ اصول و ضوابط آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔